اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز میں ایک قمیض دی تھی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد ایک سائل حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آیا اور صدا لگائی کہ اے نبی کے گھر والوں، میں محتاج ہوں، مجھے کچھ عطا کیا جائے۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ اپنی پرانی قمیض اس کو دے دوں۔ پھر خیال آیا کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ تم اس وقت تک فلاح نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی وہ شے راہ خدا میں نہ دو جو تمہیں بہت عزیز ہو۔ بس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وہ قمیض جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز میں دی تھی وہ لا کر اس سائل کو دے دی۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمیں کھانا ایک وقت کے بعد میسر آیا۔ میں بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والد بزرگار حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا چکے اور والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا تناول فرمانے لگی تھیں کہ ایک سائل نے دروازے پر آ کر صدا لگائی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، تم پر سلام ہو، میں 2 وقت سے بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو۔ والدہ ماجدہ نے جب اس سائل کی صدا سنی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کھانا مجھے دیتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ یہ کھانا اس سائل کو دے آؤ، میں نے ایک وقت کا کھانا نہیں کھایا جب کہ وہ 2 وقت کا بھوکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ بنی سلیم کا ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس شخص کی بات سنی تو آگے بڑھ کر اس کے گستاخی کا جواب دینے کا ارادہ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ سے روک دیا اور اس شخص کو آخرت کے عذاب کے بارے میں بتایا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرتاثیر باتیں سن کر اس شخص نے معافی مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی بابت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کہ اسے قرآن مجید کی چند آیات سکھاؤ اور قرآن مجید کے احکامات سے آگاہ کر دو۔ جب وہ شخص یہ سیکھ چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تمہارے پاس کس قدر مال ہے؟ اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنی سلیم میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کہ تم میں سے کون اسے اونٹ خرید کر دے گا؟ جو اسے اونٹ دے گا اللہ عز و جل اس کو بہترین جزا عطا فرمائیں گے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک اونٹنی ہے، وہ میں اسے دیتا ہوں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کا سر ڈھانپے گا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دستار مبارک اتار کر اس کے سر پر رکھ دی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس کے لیے کھانے کا انتظام کر دو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور مسجد نبوی کے اطراف میں موجود چند گھروں سے کھانے کے بارے میں دریافت کیا، لیکن کچھ نہ ملا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور تمام واقعہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گوش گزار کیا۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام واقعہ سن کر آبدید ہو گئیں اور فرمایا، اے سلمان، اس خدا کی قسم
جس نے میرے والد کو نبی برحق بنا کر بھیجا۔ ہمارے گھر میں کئی روز سے فاقہ ہے، لیکن چونکہ اب تم میرے در پر آئے ہو اس لیے میں تمہیں واپس نہیں بھیجوں گی۔ تم میرے یہ چادر لے جاؤ اور شمعون یہودی کے پاس جا کر کہو کہ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ہے، اسے رکھ لے اور کچھ قرض دے دے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چادر لے کر شمعون کے پاس پہنچے اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام اسے سنایا۔ شمعون نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر دیکھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگا، اے سلمان، اللہ کی قسم یہ وہی نیک پاک باز لوگ ہیں جن کی خبر اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی۔ میں صدقِ دل سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شمعون نے کلمہ طیبہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ پھر اس نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس دی اور کچھ جو بھی عطا کر دیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو لے کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمعون کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور ان جو کو پیس کر روٹی تیار کر کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھی فاقہ ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ روٹی اپنے اور بچوں کے لیے رکھ لیجیے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے سلمان، یہ کھانا اللہ عز و جل کی راہ میں دے دیا ہے، اس لیے اب اس میں سے ہمارے لیے لینا درست نہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھانا لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور تمام ماجرا گوش گزار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا بنی سلیم کے اس نو مسلم کو عطا فرمایا اور اپنی دختر نیک اختر کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کے چہرہ کو دیکھا تو وہاں فاقہ اور نقاہت کی وجہ سے زردی چھائی ہوئی تھی۔ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور آسمان کی جانب اٹھایا اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یوں دعائے خیر فرمائی، الہی فاطمہ تیری باندی ہے تو اس سے راضی رہنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری رات محنت کر کے ایک باغ سینچا اور اس کی اجرت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند جو ملے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو لا کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چکی میں پیس کر آٹا بنایا اور روٹی تیار کی۔ جس وقت کھانے کے لیے سب گھر والے بیٹھے تو اس دوران ایک مسکین نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ میں بھوکا ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا کھانا اس مسکین کو دے دیا اور دوبارہ کھانا تیار کیا۔ ابھی گھر والے کھانا تناول فرمانے ہی لگے تھے کہ ایک یتیم نے دروازہ پر آ کر دست سوال کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا کھانا اس یتیم کو دے دیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے کھانا تیار کیا تو ایک مشرق قیدی نے دروازہ پر آ کر صدا لگائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا اس مشرق قیدی کو دے دیا۔ اس موقع پر اللہ عز و جل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی جس میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں کے اس فعل کو پسند کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور وہ اللہ کی راہ میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔